اس آیت میں جو یہود کے اور نصارہ کے عالم ہیں، ان کے جو راہب ہیں، ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے، تمام عالموں اور راہبوں کا، کہ وہ لوگ جو ہے لوگوں سے ناجائز طریقوں سے مال کھاتے تھے، رشوت لے کر ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے، تورات اور انجیل میں جو موجود احکامات اور مسائل کو جو ہے وہ بدل دیتے، اور اپنی جو افترا پردازیوں یعنی جھوٹ کو اللہ کی شریعت بتاتے تھے۔ دور جاہلیت میں علماء یہود کا بڑا مقام تھا، انہیں لوگوں کی طرف سے خوب پیسے اور مال ملتے تھے، اور مختلف قسم کے ہدیے ان کے پاس پہنچتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنی جو کرسی اور اپنا جو مقام تھا اور دنیاوی فائدوں کی خاطر اسلام نہیں لائے، تو اللہ نے ان کی عزت اور ریاست کو ذلت اور رسوائی میں بدل دیا۔ یہاں جو مقصود مسلمانوں کو ان کے علماء جو گمراہی اور غلط کام کی طرف یعنی جو ہیں ایسے جو عابد لوگ ہیں ان کی طرف متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان عالم گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ علماء یہود کے مشابہ ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلمان عالم گمراہ ہو جاتا ہے، جو ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، تو اس کی مشابہت جو ہے یہود کے جو علماء اس کے برابر اس کی جیسی ہو جاتی ہے، اور جو مسلمان عابد گمراہ ہو جاتا ہے وہ عباد نصارہ کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم لوگ گزشتہ قوموں کے طریقوں کو ضرور اپناؤ گے اور ان کے نقش پر یعنی نقش قدم کو پر پورا چلو گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مراد، یعنی یہودی و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ اور ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا فارس اور روم کے لوگ۔ اس کے بعد آیت میں ایک اور حدیث ہے، بلکہ حضرت علی سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی امت کے علماء کے بارے میں ایک بہت عبرت انگیز حدیث بتائی ہے، یعنی وہ علماء جو مال ہڑپ کرنے لگتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، ان کا مقصد اپنی زندگی جو ہے بنانا ہوتا ہے، اور وہ یعنی ایسے انسان جو ہے اس آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن پاک میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور ان کی مسجدیں بہت آباد اور شاندار ہوں گی مگر وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنہ انہی میں سے برآمد ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔